اب آپ دیکھیے، ایک لڑکا ہے، دودھ پیتا ہے، چھوٹی عمر کا، اور اس کی باہر کی کوئی غذا نہیں ہے، یہ جیسے نیسلے کے ڈبے اور کیلا میش کر کے اور یہ کچھ نہیں، صرف ماں کا دودھ پیتا ہے، 3 مہینے کا 4 مہینے کا صرف دودھ پیتا ہے ماں کا، اور باہر کی کوئی غذا نہیں لیتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ بچہ جو صرف ماں کا دودھ پیتا ہے، اگر کپڑوں پہ پیشاب کر دیتا ہے، یعنی باپ نے اٹھایا پیار سے گود میں، اور پرانے زمانے میں تو پیمپر بھی نہیں ہوتے تھے، اب چلو پیمپر ہوتے ہیں، پھر اگر پیمپر ہوتے بھی ہیں بعض لوگ غریب ہوتے ہیں نہیں خرید سکتے، اب بچے نے پیشاب کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بچی نے پیشاب کیا، لڑکی ہے، اس نے اگر پیشاب کیا وہ بھی دودھ پیتی ہے اور باہر کی کوئی چیز نہیں لیتی، فرمایا یرشو من بول الغلام ویغسل من بول الجاریہ، کہ لڑکی کے پیشاب کو دھوو اور غلام یعنی لڑکے کے پیشاب پہ چھینٹے مار دو، پانی کے چھینٹے مارو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، پیشاب تو پیشاب ہے اور وہ ناپاک ہے، چاہے لڑکے کا ہو چاہے لڑکی کا ہو۔ اب یہ کیا فلسفہ ہے کہ لڑکا پیشاب کرے تو چھینٹے مار دو، کپڑا پاک، لڑکی پیشاب کرے تو دھوو، چھینٹے سے کپڑا پاک نہیں ہوگا، دھوو اس کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت نبی ہی جانتا ہے، ان کی زبان سے سیکھو، ان کی زبان سے سمجھو کہ دین اصل ہے کیا۔ اب آپ دیکھیں، یہ اکثر حنفیوں کی بھی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے مرضی گوشت کھاؤ، مٹن کھاؤ، دمبے کا کھاؤ، نمکین کھاؤ، جو مرضی کھاؤ، بٹیر کھاؤ، مرغیاں کھاؤ، لیکن اگر تم نے وضو کر کے کھایا ہے اور وضو میں کوئی اور حدث لاحق نہیں ہوا تو گوشت کھانے سے تمہارا وضو نہیں ٹوٹا، وہ برقرار ہے، دوبارہ وضو کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر تم نے اونٹ کا گوشت کھایا، اگر تم نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے تو اللہ کے رسول نے یہ تو نہیں فرمایا کہ تمہارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ فرمایا ہے کہ وضو دوبارہ کرو، وضو دوبارہ کرو۔ اب عقل کہتی ہے یار گوشت تو اونٹ کا بھی گوشت حلال ہے، بکرے کا بھی حلال ہے، بکرے کا کھا کے وضو نہ کریں، اونٹ کا کھا کے وضو کریں، تیری عقل شریف میں آئے یا نہ آئے؟ اللہ کے رسول نے یہی کہا ہے، لہٰذا دین یہی ہے، لہٰذا دین یہی ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ یہ اکثر کالجز یونیورسٹی کے لڑکے اکثر ایسے سوال کرتے ہیں کہ جی کبوتر کیوں حلال ہے، کوا کیوں حرام ہے، بکری کیوں حلال ہے، کتا کیوں حرام ہے، جبکہ سائز تقریباً کتے کا بکری کا تقریباً ایک جیسا سائز ہوتا ہے۔ اسی لیے تو ہوٹل والوں جب کتے کھلاتے ہیں بریانی میں، پلاؤ میں، تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، لوگ بڑے مزے میں دوسروں کو جا کے بتاتے ہیں فلاں ہوٹل پہ جو گوشت ہے نا کیا بات ہے، اور یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کتا کھا کے آئے، کھا جاتے ہیں لوگ۔ اب جسامت میں ایک جیسے ہیں لیکن ایک حرام ہے ایک حلال ہے۔ کبوتر اور کوا تقریباً جسامت میں ایک جتنے ہیں لیکن ایک حلال ہے ایک حرام ہے۔ کیوں؟ شریعت کی باتوں میں ہم کیوں کرنے کے مجاز نہیں، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم پابند ہیں اس بات کے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دیں۔ دیکھیے دایاں ہاتھ اور یہ بایاں ہاتھ، دونوں ہاتھ کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے بنائے۔ ہم سارے اچھے کام دائیں سے کریں اور سارے گندے کام بائیں سے کریں، عقل کہتی ہے یہ ناانصافی ہے۔ ناانصافی ہے کہ نہیں؟
ایک ہفتہ استنجا اس سے کریں، ایک ہفتہ اس سے کریں. عقل کہتی ہے یہ انصاف ہے. ایک ہفتہ روٹی اس سے کھائیں، ایک ہفتہ اس سے کھائیں. شریعت تیری میری عقل کی تابع نہیں ہے، عقل شریعت کے تابع ہے. تیری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. بہت ساری باتیں ہیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات آگے کرتا ہوں. جب انسان کا وضو ٹوٹتا ہے، جب ہوا خارج ہوتی ہے، وضو ٹوٹتا ہے، تو آپ جب وضو کرتے ہیں آپ استنجا بھی کرتے ہیں؟ جی نہیں کرتے. شاباش. اور جس نے قصور کیا ہے ٹھنڈا پانی اسے تو نہیں لگاتے، اور جو بے قصور ہیں انہیں ٹھنڈے پانی میں دھوئے چلے جا رہے ہیں. ہاتھ نے کوئی قصور نہیں کیا، منہ نے، ناک نے، چہرے نے، کانوں نے، سر نے، پاؤں نے، اور جس کا قصور ہے اس کو کچھ بھی نہیں کہا. بالکل شریعت آپ کی عقل کے تابع نہیں. حالانکہ عقل یہ کہتی ہے ایسے موقع پر صرف استنجا ہونا چاہیے، وضو تو اپنی جگہ برقرار. جس کی غلطی ہے سزا بھی اسی کو ملے. درد گدھی کو، داغ و کمار کو، یہ تو فارمولہ ہی غلط ہے، فارمولہ ہی غلط ہے.